کہ 70 سال میں تو ہم نے الیکشنز ہی یہاں پہ کروائے ہیں، اور وہ خود بھی یہاں پہ رہے ایز اے چیف منسٹر. انہوں نے ایک پاری کھیلی تھی یہاں پر جس میں وہ جلدی بولڈ ہو گئے، اور تب ان کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی وہ پی ڈی پی کے ساتھ تھی. تو محبوبہ جی صاحبہ نے جس طرح سے آزاد صاحب کو کلین بولڈ کروا دیا اس پاری میں، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپرزنٹیشن جو ہماری ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. تو شاید 70 سالوں میں یہاں ریپرزنٹیٹیوز بھی لوگ ہی رہے اور ریپرزنٹیشن بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہی رہی. اس کے باوجود جو حالات جموں کشمیر کے رہے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، اور یہ حالات جو واقعات ہمارے 30 سالوں میں پیش آئے جموں کشمیر میں، یہ شاید اسی ریپرزنٹیشن کی دین ہے. کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے تب جا کے، کیونکہ بیوروکریسی میں یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو در بدر پھرنا پڑتا ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو جائے تب جا کے ہر ایک مسئلے کا حل ہوگا؟ جیسے آزاد نے کہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں سرکار ہونی چاہیے. ہم پھر سے یہ دہرائیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہی سرکار رہے گی، کیونکہ ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک ٹائپ کی گورنمنٹ ہو، یعنی باضابطہ الیکشن ہو، الیکشن کے بعد جو لوگ چنیں گے ریپرزنٹیٹیوز وہی نمائندے ہوتے ہیں. ہم پھر سے یہ کہنا چاہیں گے کہ 70 سال وہی ہوتا رہا، اور 70 سالوں میں ایک ہی خاندان نے یا 2 خاندانوں نے یہاں پہ حکومت کی. ان کے ساتھ کبھی کانگریس مل کے آئی، کبھی پی ڈی پی مل کے آئی. کچھ ایسا نہیں ہمیں دکھا کہ جس کی وجہ سے آج کشمیر کو وہ سب کچھ جھیلنا نہیں پڑتا جو آج ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے انہی حکمرانوں کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی حکمران رہا ہے. کشمیر کی نام پہ انہوں نے سیاست کی، کبھی آٹونامی کے نام پہ سیاست کی، کسی نے 370 کے نام پہ سیاست کی، کسی نے نوجوانوں کے خون پہ سیاست کی، کسی نے کفن پہ سیاست کی. سیاست ہی انہوں نے ان دوروں میں کی. اب جب امن کی بات کہیں پہ بھی آ جاتی ہے تو ہمارے کچھ لیڈران جو بلند بانگ یہاں پہ تقریریں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ ایسا ہوا، جب ان کے ہاتھ میں حکومت تھی تو انہوں نے کیا کشمیر کے لیے کیا؟ انہوں نے کیا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایسا کنکریٹ بنا کے رکھا ہے جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ پاتا؟ ایسا کیا ہے انہوں نے جس کی وہ دہائی دے رہے ہیں؟ کیا اس چیز کی دہائی دے رہے ہیں کہ جب ہمیں سب کچھ چھن گیا ہے، کسی ماں کا بیٹا چھن گیا ہے، کسی ماں کا سہاگ چھن گیا ہے، ہمارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، کس کی دہائی وہ دے رہے ہیں اور کس بات کی وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ باقی رہا ہی نہیں ہے. اگر اب امن چین کی بات کہیں پہ ہو رہی ہے، کہیں پتھر نہیں مار رہا ہے میرا کوئی نوجوان، یا کوئی نوجوان اب نوکری کی تلاش میں ہے، پڑھائی کی تلاش میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا امن چین اور ترقی ان کے ہاتھوں سے پھر سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں آ جائے. ہم یہ قطعاً نہیں کہیں گے کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چاہتے ہیں، مگر ان ریپرزنٹیٹیووں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں کفن رکھ کر یہاں کے نوجوانوں کو قبرستان کا راستہ دکھایا ہے. 6 مہینے کافی کروشل ہے جموں کشمیر کے لیے، کیونکہ دیش کے گرہ منتری نے کہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، کیونکہ 6 مہینے کا ٹائم دیا انہوں نے. تو کیسے کیا لاہ عمل رہے گا آگے؟ دیکھیے، اگر اللہ نے چاہا الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کروشل نہیں ہوں گے. الیکشن لوگوں کے بھلائی کے لیے ہوں گے. لوگ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چنیں گے جو ان کی بات سرکار تک پہنچائیں گے، کیونکہ ایک لا میکر ہی ایک پختہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. لیکن وہ ریپرزنٹیٹیو پرانے قسم کا ریپرزنٹیٹیو نہ ہو جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کو بیچا ہے، جنہوں نے ہمیشہ جموں کشمیر کی پریشانیوں کو بیچا ہے.
وہ ہمیں اب ریپرزنٹیٹیوز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے ایسا ریپرزنٹیٹیو جو ہمارے دکھ درد کا ازالہ کرے، جو ہمارے دکھ درد کی بات کرے. ہمارے ایسے ریپرزنٹیٹیوز اب چاہیے، ایسی پارٹی کے لوگ چاہیے جو ہماری بات کرے، ہمارے نوجوانوں کی بات کرے، ہماری ماں بہنوں کی بات کرے، ہماری ترقی کی بات کرے، جس سے ہمیں روزگار ملے، ترقی ملے، خوشحالی ملے اور امن ملے. ہمیں ایسے ریپرزنٹیٹیوز چاہیے. اس کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے.